آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ سامعین کے سامنے جس عنوان کے تحت لب کشائی کی جائے گی وہ عنوان ہے ماہ رمضان کے احکام و مسائل۔ برادران اسلام، وہ کون سا اعمال ہم اپنائیں گے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رخصت دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود فرمان ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مریض ہو، بیمار کی حالت میں ہو، ایسی بیماری جس میں آپ کے لیے ضرر ہوا اور نقصان ہو، یا اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے، مسافر ہے، تو اگر سفر کی حالت میں ہے، سفر کی حالت میں رہتے ہوئے اگر ان پر گرا گزر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت میں کہا کہ تم قضا کرو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، سفر میں ہیں، سفر کی حالت میں آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو دوسرے دنوں میں پورا کر دینا، یعنی قضا کر دینا۔ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر سختی نہیں چاہتا، یعنی تمہارے بوجھ سے تم پر زیادہ، تم پر بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالنے والا نہیں ہے، جتنا تم پر بوجھ ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رخصت بھی دے رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح میں نکلے، کتاب الصوم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1947 میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور بیان فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ فتح کرنے کے لیے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روزے کی حالت میں تھے، یعنی رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف نکل پڑے، سفر کی حالت میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام عصفان اور قدید کے درمیان ایک جگہ قدید ہے، اس جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو پہنچ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگاتے ہیں، اور پانی منگانے کے بعد اپنا ہاتھ اپنے منہ تک لے جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے روزہ توڑ دیتے ہیں، یعنی روزہ افطار کر لیتے ہیں، وہ دین کا وقت تھا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے، مسافر ہے، ان پر گراں گزر رہا ہے، وہ روزے سے ہیں، رکھ نہیں پا رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے کہ ابھی دم نکل جائے تب دم نکل جائے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال کر کے دکھایا۔ اور آگے پھر راوی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کبھی روزے سے تھے اور کبھی روزے نہیں بھی رکھتے تھے، یعنی کبھی روزے کی حالت میں رہتے اور کبھی روزے سے نہیں رہتے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ فمن شاء صام ومن شاء افطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعمال سے یہ ثابت ہوتا ہے جس کا جی چاہے سفر کی حالت میں ہے، مسافر ہے، اگر چاہے تو وہ روزہ رکھے اور اگر نہ چاہے تو وہ افطار کر دے، یعنی بغیر روزے سے رہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور ماہ رمضان کا مہینہ ہے، فرضی روزہ ہے، تو اس کو قضا کرنا اس پر یہ ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کی
سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رخصت دیا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رخصت دیا ہے تو ہم کو اپنانی چاہیے, ہمیں قضا کر لینی چاہیے. ہاں, جو وہ شخص جو نہ رکھ سکتا ہو, جنہیں روزہ رکھنے کی سفر میں طاقت نہ ہو, ایسی صورت میں وہ قضا کر لے, دوسرے دنوں میں ان روزوں کو کیا کر دے, وہ پورا کر دے. یہ نبی کی حدیث بھی وضاحت کر رہی ہے اور کلام اللہ بھی وضاحت کر رہی ہے. بہرحال دوسرا مسئلہ, اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی سفر میں ہوں گے, مشکل کی گھڑی ہے, ان پر گراں گزر رہا ہے, تو سفر میں ہے تو روزے سے ہیں, تو اگر چاہیں گے تو ہم پر یہ گراں گزرے تو ہم روزہ توڑ دیں تو روزہ توڑ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اگر کوئی شخص قصداً و عمداً اپنی بیوی سے جمع کر لے, رمضان کا مہینہ ہے, یہ بابرکت مہینہ گزرنے جا رہا ہے, قصداً و عمداً اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تو وہ کیا کریں گے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب الصوم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1936 میں یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ بیان فرماتے ہیں, بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور اسی اسنا اسی دوران جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں, اور حاضر ہونے کے بعد وہ شخص سے کہہ رہے ہیں, ہلاک تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا, مالک, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسے ہلاک ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا, وقعت امراتی وانا صائم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا, میں روزے کی حالت میں تھا, رمضان کا مہینہ ہے, اس مہینے میں ہم روزے کی حالت میں تھے, اور قصداً و عمداً اپنی بیوی سے ہم جمع کر لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے سوال کیا, فہل تجد رقبۃ تعتقها, کیا تمہارے اندر یہ وسعت ہے, یہ طاقت ہے, کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ تم ایک غلام کو آزاد کر سکو؟ قال لا, تو اس صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول, مجھے ایک غلام آزاد کرنے کی وسعت اور طاقت نہیں ہے, یعنی ہماری بس سے باہر ہے جو ہم ایک غلام کو آزاد کر سکیں. اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا, فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, کیا تمہارے اندر یہ وسعت ہے, کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے, کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ مسلسل تم 2 مہینے تک روزہ رکھو؟ کیا تمہارے اندر مسلسل 2 مہینے تک روزہ رکھنے کی وسعت اور طاقت ہے, کیا تم طاقت رکھتے ہو؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں دیا کہ نہیں اللہ کے رسول, میرے اندر وہ وسعت اور طاقت نہیں ہے جو مسلسل 2 مہینے تک ہم روزہ رکھیں. 1 مہینہ کا روزہ جس میں یہ معاملہ درپیش آ گیا, اگر ہم 2 مہینے مسلسل ہم روزہ رکھیں گے تو اس وقت ہمارا حالت کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول یہ بھی ہمارے بس سے باہر ہے. تیسرا آپشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, کیا تمہارے اندر یہ وسعت اور طاقت ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس پر بھی اس صحابی رسول نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول, میرے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے, جو میں تو نہایت ہی غریب ہوں, نادار ہوں, مفلوق الحال ہوں, میرے اندر یہ بھی طاقت نہیں جو میں 60 مسکین کو کھانا کھلا سکوں, جو میں 60 مسکین کو کھانا کھلا سکوں, یہ بھی ہمارے اندر وسعت اور طاقت نہیں ہے. چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اور ہم بھی اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے رہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عرق یعنی ایک تھیلا کھجور لایا گیا, صدقے کا کھجور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. عرق کہتے ہیں جو کھجور کے چھالے سے تھیلا بنایا گیا ہو, اس کو عرق کہا جاتا ہے. تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تھیلا کھجور لایا گیا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں این السائل، وہ سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو اس سوال کرنے والے شخص نے کہا نا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا کہ اے شخص لے جائیے کھجور اور غریبوں کے درمیان تم ان کو اس صدقے کو تم تقسیم کر دو، خرچ کر دو۔ چنانچہ وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دونوں چٹیل میدان کے درمیان جتنے بھی گھر ہیں مجھ سے زیادہ غریب اور کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اور کوئی غریب نہیں ہے، تو کہ اے اللہ کے رسول میں پھر کیسے تقسیم کر سکتا ہوں؟ فضحک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہنس پڑے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کی دو دانتیں دکھائی دی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قصداً و عمداً اپنی بیوی سے اگر جمع کرے اور جمع کر لینے کے بعد ان پر 3 آپشن عائد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ان پر غلام آزاد کرنا، نمبر 2 مسلسل 2 مہینے تک روزہ رکھنے کا، نمبر 3 اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا آپشن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی۔ اور اگر یہ بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو غریب ہے، نادار ہے، مفلوق الحال ہے، اگر ان کو کہیں سے صدقہ وغیرہ مل جائے تو ایسی صورت میں وہ خود کھا سکتا ہے۔ یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص غریب ہے، نادار ہے، مفلوق الحال ہے، ایسی صورت میں ایسا اگر آپشن آ جائے تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے غلام آزاد کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں رخصت دے رہا ہے۔ اگر یہ بھی ان کے اندر طاقت نہیں کہ جو وہ مسلسل 2 مہینے تک روزے رکھیں، یہ بھی اگر ان کے اندر وسعت اور طاقت نہیں ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رخصت دے رہے ہیں۔ اور اگر 60 مسکین کو کھلانے کی بھی طاقت نہیں، غریب ہے، نادار ہے، مفلوق الحال ہے، ایسی صورت میں اگر وہ 60 مسکینوں کو بھی اگر کھلا نہیں پا رہے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی صورت میں انہیں رخصت دے رہا ہے۔ اور اگر صدقہ وغیرہ مل جائے تقسیم کرنے کے لیے، غریب ہے تو وہ خود کھا سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، رمضان کا مہینہ یہ گزرنے جا رہا ہے۔ اس مہینے میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے فحش کلام بھی کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی بھی کیا کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ قتال بھی کرتے ہیں۔ تو کیا روزہ رکھ کر کے اس طرح کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی حدیث کتاب الصوم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1903 میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں دغا بازی کرنا نہ چھوڑے، گالی گلوچ کرنا نہ چھوڑے، ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرنا نہ چھوڑے، ایک طرف وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دوسرے کو گالی بھی دے رہا ہے، ایک طرف وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کار خیر بھی کر رہا ہے، دوسرے سے وہ قتال بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت خوری بھی کر رہا ہے، چغل خوری بھی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں کھا پی لے، یعنی روزہ ترک کر دے۔ ایسے روزے دار کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے
کہ ایک طرف وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، دوسری طرف وہ جھوٹی باتیں بھی کہہ رہا ہے، ایک طرف تو وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، دوسروں کے ساتھ قتال بھی کر رہا ہے، فحش کلامی بھی کر رہا ہے، گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دھڑی بھی کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرا آپشن، اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ یہ گزرنے جا رہا ہے، اگر رمضان کے مہینے میں بھول چوک میں اگر بھول کر کے وہ کھا پی لے تو کیا ایسی صورت میں وہ روزہ ترک کر دیں گے یا رکھیں گے یا پورا کریں گے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصوم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1933 میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فإنہ اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں بھول چک کر کے اگر وہ کھانا کھا لے یا پی لے تو فلیتم صومہ، چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ یعنی اگر وہ بھول گیا ہے، بھول چک میں یہ معاملہ ان کے اوپر درپیش آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ ترک نہ کرے، کیا کرے وہ؟ فلیتم صومہ، وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ کیوں؟ فإنہ اطعمہ اللہ وسقاہ، اس لیے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں بھول چک کر اگر کھانا کھا لے یا پانی پی لے، یعنی قصداً و عمداً نہیں بلکہ لا دانستہ اگر یہ معاملہ اگر درپیش آ جائے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اپنے روزہ کو پورا کرے، مکمل کرے، نہ کہ وہ ترک کر دے، بلکہ اگر لا دانستہ اگر ایسا معاملہ درپیش آ گیا ہے تو وہ روزہ پورا کر لے، کیونکہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور پلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لا دانستہ اگر رمضان کے مہینے میں کھا پی لیتے وہ روزہ نہ توڑے بلکہ روزہ پورا کر دے۔ وقت تو جواب دے رہا ہے، اور اگر بیان کیا جائے تو بہت وقت کی ضرورت ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمارے اندر کسی قسم کی بھول ہو جائے رمضان کے مہینے میں، اگر یا قصداً و عمداً اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوگی کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کی کار شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، اگر اس مہینے میں اگر کوئی شخص بے روزے سے ہے، رب العالمین اب سے انہیں مکمل مہینے کے روزے رکھنے کی تو انہیں توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو جس طرح اس مہینے میں روزے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اسی طرح رب العالمین ہمیں دیگر 11 مہینوں میں بھی ہمیں امام کے پیچھے 5 جگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، تقبل یا رب العالمین۔